السلام علیکم ویورس، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور تھینک یو ویری مچ فار اپریسیشن۔ اور جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سیگریگیشن کر دی ہے، اپنی جو لنکس ہیں تمام اس کی ایک کیپشن اور سب ہیڈنگ دے دی ہیں، اس میں یوتھ ہے، اس میں کمیونیکیشن ہے، اس میں جو ہے آپ کا تھیراپی سے ریلیٹڈ یا اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ کو جو بلو لنک ہے اس میں ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ اور ابھی اس میں تمام اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو ڈھونڈنے کی ہے ساری چیزیں کی ضرورت نہیں ہوئی، اور تمام ورک الحمدللہ گوگل میں بھی آپ جو ہے ایک سگنیفیکینس کسی ہیڈنگ کے ساتھ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آج کی بہت ہی اہم ایک ویڈیو ہے، اور اس میں تمام ایک جیسے کہنا چاہیے معاشرے کا جو خاص طور سے جو نوجوانوں کا جو مسئلہ ہے اور پیرنٹس سے ریلیٹڈ، اور یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے۔ ایک یو این ڈی پی کی یو این او کی ایک ڈرگ سے ریلیٹڈ رپورٹ تھی، تو وہ میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو لہٰذا اس کو آپ بڑے غور سے دیکھیے گا، اور کبھی آنے والے وقتوں میں جو اس کی جو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی نظر کروں گا۔ اینڈ بیفور اسٹارٹنگ دس ویڈیو آئی ریکویسٹ یو کہ جی آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ آٹومیٹیکلی جو ہے یہ رپورٹ میری ویڈیوز ہے آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، یو این او کا ایک انسداد منشیات کا ادارہ ہے جس کو کہ یو این او ڈی سی کہتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ ابھی ہاتھ لگی، اور اس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں جو ہے 15 ایئر سے 64 ایئر کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً 88 لاکھ جو ہے مریض ہیں، یعنی 8.85 ملین لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح کسی بھی ڈفرینٹ قسم کی جو ڈرگس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے ہیروئن پینے والوں کی جو تعداد ہے وہ 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اور 15% وہ لوگ ہیں کہ جو انجیکشن میں کسی نہ کسی شیپ میں جو ہے ڈرگس لیتے ہیں۔ اب جو سب سے جو پریشان کن جو چیز ہے، ایک جو نئی چیز جو آئی ہے آئس کا بھی آنے والے وقتوں میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ میں بڑی تیزی سے جس طریقے سے پھیل رہا ہے، اور جو اس کے اثرات ہیں، اور جو جتنی تیزی سے وہ ڈیمیج ڈال رہا ہے، یہ ایک بڑا پوائنٹ آف پونڈر ہے ہمارا، کیونکہ کیمپس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اور کچھ اسی قانون سازی اس طرح کی نہیں ہو رہی کہ اس کی سپلائی کو روکا جائے۔ دیکھیں، سب سے خطرناک چیز جو پاکستان میں ہے وہ نشہ کرنے والوں کی تعداد جو اس رپورٹ کے حوالے سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ 13 سے جو 24 سال کے لوگ ہیں اور 46% مرد ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اور 9% جو ہے خواتین ہیں، اور وہ ڈفرینٹ اس میں چاہے اس میں اسموکنگ ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، یہ اس کا یہ ریشو ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا بزنس جو ہے ڈرگس کا، مجھے بزنس کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کارٹیل یہ برائی ہے اس کو وہ بزنس ہی کہتے ہیں، اور اس کے لیے خصوصاً 2 جو خطے ہیں ہمارے وہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو چین کے قریب جو میانمار ہے، اور جو تھائی لینڈ کا ایریا ہے جو کہ اس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ایک ہے اس کو کہتے ہیں ہم کریسنٹ، گولڈن کریسنٹ، اور یہ انفارچونیٹلی افغانستان کا وہ علاقہ ہے، وہ حصہ ہے کہ جس میں 90% آف دی ورلڈ پاپولیشن، دنیا کی تمام جو ہیروئن ہے وہ 90% یہاں پیدا ہوتی ہے، جس سے افیم اور ہیروئن اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اب دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں امریکن کنٹرول ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ طالبان کی جو گورنمنٹ تھی، جو رجیم تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو پروٹیکشن زیرو ہو گئی تھی، اور ایک طرح سے وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، اور کافی اس رپورٹ کی جو پریشان کن بات ہے، انہوں نے کہا کہ وی آر پروٹیکٹنگ دس ڈرگس، اور وہ وہاں پر اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے جو خطرناک چیز ہے کہ امریکن کنٹرول میں نیٹو کے ٹینکرز میں منوں ٹنوں کے حساب سے کچھ کیمیکلز آتے ہیں، اور وہ کیمیکلز جو آپ کو پروسیس پتہ ہے کہ جو افیم سے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہیروئن بنایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسٹیک اینڈ ہائیڈرورائڈ کیمیکل ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے جو ہے ہیروئن بنتی ہے۔ اچھا، اب اور زیادہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پچھلے 10 سالوں سے کچھ طریقہ کار چینج ہو گیا، اور یہ کیمیکل پہ جو ڈیوٹی اور اس کی جو سمجھ لیں کہ قیمتیں بڑھی ہیں، تو ایک دیسی طریقے کے حساب سے اس کو جو ہے کشید کیا جاتا ہے ہیروئن کو، اور دیٹ از ویری ڈینجرس، اور ویری ڈینجرس کا مقصد یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، خصوصاً ہمارے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سری لنکا میں موسٹلی اس میں وہی چیز ہوتی ہے جس میں ایک تو ملاوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیسی طریقے سے، تو وہ ایک ملٹیپل اس کے اندر ایک ڈینجرس والا وہ ہو گیا۔ اچھا، اب پاکستان میں سر اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور نوجوانوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے اسی رپورٹ کے حوالے سے جو ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ٹینشن، ڈپریشن، انسرٹینٹی، فیملی ریجیکشن، اور ایک انہیلدی کمپٹیشن جو ماں باپ کا یا دوسروں کا پریشر، گریڈنگ کا، وہ
تمام چیزیں میں جو میرا کالم ہے یوتھ سے ریلیٹڈ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے بڑی ان ڈیٹیل بتائی ہے. یہ میرا موضوع ایکچولی ہے نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے ریزن ہیں. یو نو ویری ویل کہ یہ سارا کچھ ہے. لیکن جو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اس میں جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے وہ نوجوان کا. نوجوان سے مراد ہے جو آپ کے 18 19 سے اور 25 30 کے درمیان جو اس میں وہ ہو رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو مین میرا موضوع ہے جو ڈرامہ ان ریئل لائف. ون آف مائی فرینڈ ابھی اس کے پچھلے دنوں اس نے سوسائڈ کیا اور ہمارا بچپن کا دوست تھا. اور جس طریقے سے میں ایک سیکریسی کو مینٹین کرتا ہوں, ظاہر ہے کہ اس کی فیملی ہرٹ ہو یا دوسرا وہ نام اس کا ایکچوئل نہیں استعمال کروں گا. اور جلدی فاسٹ فارورڈ موڈ میں اس جو ٹریجڈی ہے اس کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارا بچپن کا دوست تھا اور ہم نے جسے کہتے ہیں کہ پری اسکولنگ اور کے جی میں ہی ہم نے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کی. اور یہ بات ملٹیپل جینیس بندہ, بہت زیادہ میتھ اور اس سے ریلیٹڈ جو مشکل سبجیکٹ تھے ہم اسی سے پوچھتے تھے کہ عادل یہ ہمیں بتاؤ کہ یار یہ کس طریقے سے. اور اسی طریقے سے وہ ایک اچھا اسپورٹس مین تھا. ٹیم میں بھی یعنی اسپورٹس میں بھی اس کا وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ذہانت کا نو ڈاؤٹ. اور بہت اچھی فیملی تھی. اس وقت ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت اس کے بھائی نے جو بڑے بھائی تھے وہ باہر کہیں انہوں نے پڑھا تھا اور والد وغیرہ کا بزنس وغیرہ دے ور ویل سیٹلڈ. کوئی ایسی اس کی وجہ یہ نہیں. دوستو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک ایج اور پھر اس کی تعلیم, پھر اس کالج اسکول شادی اور پھر دوسرے معاملات میں تو وہ ایک گیپ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. ابھی تقریباً کوئی 5-7 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ایک اور جو میرے دوست تھے میں ان کے پاس گیا تو ایسی قوم کراس ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تو اس نے مجھے ایسے ایک دم پوچھا کہ ڈو یو نو عادل. میں نے کہا یس یار, ہی واز اے ویری نائس اینڈ برائٹ چائلڈ. اور اس وقت یہ تھا اور وہ تھا اور میں تو عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے اس کو, اور بڑا اچھا اسپورٹس مین تھا اور ہمارے اسکول کی اور اس طرح سے. تو جو دوستوں اس نے ٹو کٹ شارٹ جو بات بتائی تو وہ میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار اختر ایک دفعہ رات میں وہ میرے پاس عادل آیا اور اس کے پاس ان اسٹچ جو شادی کے جو مہنگے والے جو ریشمی کپڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کلوتھ جو سلے ہوئے تھے, یہ تمام چیزیں ایک تھیلا اٹھا کے لایا. اس نے اپنے میرے دوست کو کہا, یہ بھی میں فرضی نہ لوں گا کہ قادر میں بہت زیادہ ایمرجنسی میں ہوں, تم پلیز یار یہ کپڑے یہ رکھ لو اور مجھے آئی جسٹ نیڈ 1000 روپیز. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا نہیں یار کپڑے وغیرہ کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے, تو مجھ سے تم لے لو. وہ میرا دوست تھا, ظاہر ہے ہم سب ساتھ بیٹھتے ہیں اور اپنے اس مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں, تو وہ کچھ تھوڑی سی چیزیں بھاپ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے, تو اس نے وہ کپڑے اور وہ تمام تھیلا رکھ دیا اور اس کو 1000 روپیز دے دیا. یہ مجھے میرے دوست نے یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ اس کے بعد میں نے اس کے بھائی کو چھوٹے کو لوکیٹ کیا کہ میں اس جگہ ہوں تو میرے پاس آؤ. اس کا بھائی آیا, کہنا کیا ہوا. کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ عادل کا. اس نے بولا کہ اس کا تو ہمیں ویئر اباؤٹ پتہ ہی نہیں ہے, اور میری والدہ کی ڈیتھ کی ریزن ہی یہی تھا کہ وہ چلا گیا تھا اور آپ کو تو سارا پتہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ. اس نے کہا کہ بھائی, اس نے پھر مختصراً بتایا کہ اس طریقے سے یہ ڈرگس پہ تھا اور یوں تھا اور ایسے, اور والد صاحب نے سختی کی, یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا اور ابھی ہمیں اس کا کچھ نہیں معلوم. اس پہ پھر میرے دوست نے قادر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو یہ چیزیں دیکھے کہ یار مجھ سے ہزاروں. تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ اس کے 6 یا 7 دن کے بعد اس کی سسٹر کی شادی ہونے والی. تو اس نے کہا کہ یہ چھوٹی بہن کا اس طریقے سے یہ لے کے گیا. بہرحال وہ بات ہو گئی. دوستو ہم نے اس کو ایز اے چیلنج لیا, اس کو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم نے لیا. اس کو ریہیبلیٹیشن میں ایک مشہور ہے کراچی میں, وہاں اس کو رکھا اور اس کو پرانی جو جسے کہتے ہیں کہ ہماری پاسٹ لائف تھیوری اور جو کچھ تجربہ جو کچھ میں نے ناچیز نے سیکھا ہے اس پہ وہ کرنے کے بعد کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہی واز ریڈی کہ یار میں اس لعنت سے کا شکار, اس سے جان اپنی چھڑانا چاہتا ہوں. اور گھر والوں کو بھی کوارڈیل وے میں ایک مدد کا کہ بھئی آپ بھی کوئی اس طرح سے کوئی گلڈ یا اس طرح کی اس سے وہ نہیں کرے. وہ قصہ مختصر جناب, وہ اس کا ریہیبلیٹیشن میں علاج ہوتا رہا 1.5-2 مہینے میں. بڑے ڈریسٹک رزلٹ آیا اس کے چہرے کے اس حساب سے. اس کا ویٹ وہ ہو گیا, بھوک اور یہ سارا چیزیں. ظاہر ہے اتنے عرصے اس نے ہیروئن پی اور یہ سارا کچھ. دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے, چاہے اس کے دوستوں کی ہو, گھر والوں کی ہو, سارا. ان بٹوین کچھ تھوڑے عرصے تک ہم جو ہے اس سے ان کانٹیکٹ نہیں رہے, اینڈ وہ علاج کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے 90 ڈیز کا وہ سارا کچھ تھا. ان بٹوین یہ ہوا کہ اس کے جو پرانے ڈرگس کے جو یار تھے یا دوست تھے انہوں نے کسی طریقے سے پتہ کیا اور وہ وہاں پر اس طرح سے وہ ہو گیا. اب ہوا کیا کہ اس کی بڑی ارج تھی, لیکن یہ تھا کہ جو ہم سے کمٹمنٹ کی تھی, اور اس میں کمٹمنٹ کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑی ظالم چیز ہے کہ یہ اپنے رشتے, خون کے رشتے, یہ سارا کچھ اس میں نہیں ہوتا. اب وہ ایک یس اور نو اور ایک بڑی ایک پوزیشن میں تھا کہ یار مجھے واپس اپنی اس لائف میں یا اس طریقے سے. لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا کیونکہ اس کی ول پاور کو اٹھانے میں بڑا ایک کمال تھا اس خادم کا بھی کہ یار ہم نے یہ سب نہیں کرنا ہے, تم اتنی اچھی فیملی سے
ایک برائڈ تمہارا جو ہے ایک وہ رہا ہے اور ہمارے لیے تو تم یہ تھے وہ تھے، اس طرح کا. دوستو آل آف اے سڈن 3rd یا 4th ڈے میں پتہ چلا کہ جی یہ کمیٹڈ سوسائڈ. چلیں جی، افسوس جو ہوا میں اس بات کا ہوا کہ اس شخص نے اپنی اس لعنت سے، اس ڈرگس کی دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے دور کر لیا تھا. لیکن جو اس کا ریزن تھا، جو اس کو سوسائڈ کا، وہ سمپلی اس کا یہ تھا، وہ ایک بند گلی میں ہو گیا تھا کہ میں ان کی بات مانوں اور یہ نہ مانوں، اور شیطانی اور رحمانی قوتوں کا یہ سارا کچھ تھا. تو فائنلی اس نے جو ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. دوستو اس طریقے سے ہمارے ہاں زندگی کے خاتمے بہت سارے ہوتے ہیں نا. ہمارا کچھ میڈیا اس کو بتا دیتا ہے، کچھ لوگ جو جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ فیملیز چھپ جاتی ہے، کچھ ریسرچ رپورٹ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ ایسے سینٹر نہیں ہے، کچھ اس موضوع پہ بولتے میں لوگ شرماتے ہیں یا وہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن جو ایک ہاریبل چیز ہے جو پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ 24 آورس میں کوئی 15 سے 15 to 35% یا نوٹ پرسنٹ جو ہے وہ خودکشی کرتے ہیں. اگر آپ اس کا حساب لیا جائے تو اس کا مقصد یہ کہ ہر گھنٹے میں ایک انسان، 1 man in 1 hour. اب دوستو بھی بہت رپورٹ ہے WHO کی. ایک اور رپورٹ تھی 2012 میں، اس نے بتایا کہ سالانہ آل اوور دا ورلڈ یا گلوبل جو ہے وہ 13,000 جو لوگ ہیں دے کمیٹڈ سوسائڈ. اور 2016 کی جو تھی اس میں اور فگر بڑا کتنا ہوا، 5,500. اور ڈینجرس بات یہ کہ 2018 میں جو رپورٹ آئی اس نے بولا کہ 18 to 40 جو ایج بریکٹ ہے، اس میں جو اس کی انکریزنگ ٹرینڈ ہے وہ 72% ہے. اور 45% وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو کرنے کا سوچا، اس کام کو اٹیمپٹ کیا، ناکام اٹیمپٹ کیا، یا انہوں نے شیئرنگ کی کہ یار میں نے جو ہے اس طریقے سے اٹیمپٹ کیا تھا اور میں یہ کرنا چاہتا تھا اور میں پٹری پہ گیا اور فلاں گیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انہوں نے یہ بتایا. اب دوستوں بات صرف اتنی ہے کہ اس کا اگر ریزن اور یہ تمام رپورٹ لے کے یہ جو ساری چیزیں میں کر رہا ہوں افسوس کے ساتھ، حالانکہ منشیات کی جو جسے کہنا چاہیے کہ 30% جو اس کا بزنس ہے پاکستان میں، اور اس کی روک تھام پہ بھی کام ہوا، جو ہمارے ادارے ہیں، جو سارے لوگ ہیں. لیکن وہ اس پہ تو کام ہوا کہ اس بزنس کو اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن 30% جو ہے وہ ڈرگس لینے والوں کی جو ایڈکشن ہے وہ بڑھی. اب ریزن سوشل اور یہ ساری چیزیں، اور سوشل اسپیکٹس میں بھی انڈر لنک میں میرے جائیں، میں نے اسی موضوع پہ تمام چیزوں کی بات کی ہے. اب دوستوں ہوتا کیا ہے، اب اس کا سدباب یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں میڈیا بھی اس چیز کا ایک جسے کہنا چاہیے رسپانسیبل ہے کہ اس چیز کو بڑا گلوریفائی کرتا ہے. ان میں سے کچھ جب رپورٹ میں یا ویسے ایک ناچیز کا وہ ہوا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہادری کا ایک کام ہے، یعنی کہ جو بھی اپنی لائف کو جو ہے از کلنگ ہم سیلف اور ہر سیلف، یہ بہت بڑا ایک ڈیئرنگ ایکٹ ہے. اور یہ تمام چیزیں جو اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیزیں جو مجھ ناچیز نے، اور اپنی ایک جس طرح سے میں بڑا کمفرٹیبل رہتا ہوں نوجوانوں میں، اور وہ مجھ سے رہتے ہیں اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، دو مجھے جو ریزن جو مجھے چونکانے والے، نمبر ایک تو یہ کہ جب میں نے ایک بات کی ہے آپ کو کہ ہیلدی اور ان اپروپریٹ جو کمپٹیشن ہوتا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، تو یہ کر رہا ہے، تو یہاں پر ہے، تو نے میری انویسٹمنٹ ویسٹ کر دی، تو کچھ نہیں ہے، تو یو آر اے فیلئر، اور یہ وہ سب سے بڑا اس کا نمبر 1 ریزن یہ ہے. نمبر 2 ریزن یہ ہے کہ آپ جو یہ بندہ اس چیز میں انڈلج ہو گیا اور آپ اس کو گلٹ فیل کراتے ہیں اور بالکل اس کو اس کی لائف سے جسے کہنا چاہیے کہ کاٹ دیتے ہیں اور اپنی توجہ چھوڑ دیتے ہیں، دیٹ از دا ریزن. اور دیٹ از دا ریزن کہ عادل کی جو اسٹوری ہے اس میں اس کی ماں، ظاہر ہے کہ ماں تو ہر اولاد کی ہوتی، اس کی ماں اور عادل نے سفر کیا. اس کے والد کی ذرا تھوڑی سی سختی تھی، یہ سارا کچھ تھا، انہوں نے ٹوٹلی اس کو اگنور کر دیا، آنکھ کر دیا، اس سے بالکل گھر سے نکال دیا. تو اس نے پھر، میں اس کی حمایت نہیں کرتا اس کے عمل کی، لیکن یہ ہے کہ چلو الحمدللہ لاسٹ اس میں اس نے جا کے اس چیز کو وہ کیا. اور وہ جو ان کے دوست تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں جو فری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ پیو کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ ہوتا. اب اس میں وہ جو لاسٹ میرا پوائنٹ ہوتا ہے ہاؤ والی بات. اب اس پہ ماں باپ کو ایک کوارڈیل وے میں ایک ہٹلر ٹائپ یا ایک سلطان لائی والا چیز اس میں، یا ایک دم واچ ڈاگ والی چیز نہیں، ایک بڑا اگر آپ اس میں ایک اعتماد اپنا وہ کر دیں اور ایک چیز اس کے اندر ڈال دیں، اور یہی چیز کو میں نے بڑے ڈیٹیل سے اپنی ماما بابا ٹیسٹ میں بتایا، تو وہ بندہ
ہمیشہ اپنے پیاروں کو دیکھے گا ایسا کام کرتے ہوئے. کوئی بھی دنیا کا کام برا ہو، چاہے ڈرگس ہو یا کوئی مرڈر یا کچھ اس طریقے سے ہو، کیونکہ نہیں یار یہ میرے اپنے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہوا، تو یہ ریجیکشن اور اس کو آئزولیشن وہ کرنا. اور دوسری چیزیں جو چھوٹے بچوں میں یہ مقصد اس طرح کی میرے پاس بہت ساری اسٹوریز جو انڈیا میں ہوئی، جو یہاں پاکستان میں ہوئی، اور آپ سب اخبارات پڑھتے ہیں تو وہ موضوع میرا ایکچولی وہ ہے نہیں کہ کیا یعنی کہ نمبر کم آنے پر انہوں نے اپنی وہ کر دیا. 95 نمبر کیوں آئے جی؟ 5 نمبر لیس تھے، یہ بھی وجہ ہوئی ہے اس طریقے. پیار محبت کا جو چکر ٹین ایج کا جو تھا وہ تھا، اس میں بھی آپ نے دیکھا سارا کچھ ہے. تو یہ بات ایک ہے کہ یہ جو بانڈنگ ہے اس کو آپ نے بنانی ہے، اور وہ ماما بابا ٹیسٹ والی بات ہے کہ ان کو کہ بیٹا تو ہی ہمارے لیے ہے. تم نے ایک اس کو ایسی ایک ایگریسونیس، اس کے اندر ایک پازیٹیو چیلنجنگ والی بات بتانی ہے کہ اس کو بیک آف دا مائنڈ یہ چیز ہو کہ نہیں یار میں اف آئی ایم فنیشنگ مائی لائف آئی ایم ناٹ الون، یار میرے پیچھے یہ رونے والے میرے ماں باپ، یہ تمام چیزیں. ماں باپ شوڈ ہیو پلے اے ویری وائٹل رول یہ تمام چیزوں سے. اور یہ جو ایک کمپیریزن ہوتا، انہیلدی کمپٹیشن، یہ ساری چیزیں اور یہ جو ہے اس کو اگر زندگی سے ان کو ختم کر دیں اور ان کو ایک اعتماد دیں کہ یار تم جو بھی کرو وی آر پراؤڈ آف یو، اور نیکسٹ ٹائم وہ کرے گا، وہ لازمی ایسا کرے گا. یہ ایک انسانی فطرت ہے اس طرح سے. لیکن وہ ایک اینٹی جیسے کہنا چاہیے ضد والی بات ہوتی ہے کہ تو نے یہ کیا، تو نے وہ فلاں کیا، پھر ان کے پاس یہ ہے. اور یہ بڑی اب آئس کا جو نشہ ہے جس طریقے سے اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ کسی آنے والی وقت میں کس طریقے سے وہ ایک ڈیٹیریشن ہیلتھ کی ہے، اور کیسے آرگنائز طریقے سے اچھی یونیورسٹی میں اور جو ایک اچھے جگہ رہنے والے لوگوں میں یہ سارا چیزیں ہو رہی ہیں. دیٹ از ویری پیتھیٹک. اور میڈیا کو اور یا ہمارے اس میں جو ہے بحث ہونی چاہیے، اس میں کالم ہونے چاہیے، اس میں لوگوں کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اور یہ فگر جو میں نے دیے مجھے یہاں سے نہیں ملے، میں نے تو یو این کی جو او ڈی سی کی جو رپورٹ ہے یا WHO کی ڈفرینٹ ہونے کے بعد وہ چیز نکال کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ تو ہمارے ملک میں اپنا یہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ یار یہ اس طریقے سے ہے، اور ٹارگیٹڈ اس کے کام کرنا چاہیے. اس پہ نقصانات ہونا چاہیے کہ بارے میں جو ڈرامٹائزیشن کی جو چیزیں ہم بتاتے ہیں اس سے بڑا ایک فرق پڑے گا. دوستوں آج یہی تھا، ایک اہم موضوع تھا اور ایک بڑی پینفل چیز تھی کہ اپنے بچپن کے دوست کو اور اس حد تک قابلیت والے بندے کو اور ہم نہیں بچا سکے اور ہم ایک اس کو لاس کر دیا. تو یہی بینگ ایز اے پاکستانی اور ایز ایک رسپانسیبل سٹیزن میرا ایک فرض تھا کہ میں اس طریقے سے بتا دوں. باقی یہ ساری چیزیں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے. دوسری بات یہ تھی کہ جو میسنجر کال ہیں یا واٹس ایپ کال سے میں اوائڈ کرتا ہوں. آپ کے جو بھی کوسچنز ہیں جو بھی اس طریقے سے ہیں وہ آپ پلیز جو ہے یوٹیوب کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں انشاءاللہ میں اس کو ضرور ایڈریس کروں گا. اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، انہیں بھی خوش رکھیں. پلیز بی پازیٹیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.